قوم مدین کا علاقہ خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا۔ یہ قوم تجارت پیشہ تھی۔ باقی تمام قومیں جو تجارت کرنے کے لیے شام اور مصر کی طرف جاتی تھی وہ تمام اس علاقہ سے ہو کر جاتی۔ یہ قوم حضرت ابراہیم کے بیٹے کی طرف منسوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی جس کا نام کنتودہ تھا، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام مدین تھا۔ یہ قوم اسی کی نسل ہے اور اسی قوم سے اور نسل سے حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ کافر تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے۔ یہ قوم عیقا کی عبادت کرتی تھی۔ عیقا ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے ارد گرد بے شمار درختوں کے جھنڈ تھے۔ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تول کر جب لیتے تو زیادہ لیتے اور جب دیتے تو بہت کم دیتے تھے۔ ہر کام میں بے ایمانی کرتے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے ایک فرد حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ سورہ الاعراف آیت 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناپ تول پورا کرو، لوگوں کو کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ قوم جب بھی کسی قافلہ کو دیکھتی تو اس کا سارا سامان لوٹ لیتی اور اپنا 10واں حصہ ان سے وصول کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا کر کے نبی مبعوث فرمایا۔ آپ نے قوم کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، انصاف کے ساتھ لین دین کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس قوم پر انعامات کیے، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کا بھی ذکر کیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے انصاف سے کام نہ لیا، ڈاکہ زنی سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ بات سن کر قوم نے حضرت شعیب کا مذاق اڑایا کہ تمہاری نمازیں ہمیں اپنے بتوں کی عبادت سے نہیں روک سکتی۔ ہم تو عیقا کی اس طرح عبادت کریں گے جس طرح ہمارے آب و اجداد کیا کرتے تھے، اور ہم کاروبار بھی اسی طرح کریں گے۔ اسی طرح ہماری دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو پیار سے سمجھاتے رہے، مگر قوم آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتی رہی۔ قوم کے پاس دولت وافر مقدار میں موجود تھی، اسی لیے ان کے دلوں میں مغروریت پائی جاتی تھی، لہٰذا یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہیں، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ ان واقعات کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، لہٰذا اگر تم نے بھی اپنا رویہ نہ بدلا تو تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ قرآن کی روح سے قوم مدین کو 2 قسموں کے عذاب نے آن گرا، ایک زلزلہ کا عذاب اور اوپر سے آگ برسنے لگی۔ اس کے نتیجے میں مغرور اور سرکش قوم اوندے منہ گر کر جھلس گئی۔ مفسرین کا خیال ہے کہ ان پر سخت گرمی مسلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن تک ہوا کو روک دیا۔ گرمی کی شدت نہ سایہ سے کم ہوتی، نہ ہی کمرہ کے اندر جا کر کم ہوتی تھی، چنانچہ لوگ گھبرا کر ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بادل بھیجا جس کو دیکھ کر ساری قوم اس کے سایہ میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بادل سے شعلے برسنے شروع ہو گئے اور زمین میں زلزلہ آ گیا جس سے تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے مدائن کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں ان کے بعد کہ ان کی درستی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نفع ہے اگر تم تصدیق کرو۔
مزید اچھے اور اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل چراغ منزل کو ضرور سبسکرائب کریں۔